اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم دنیا جہاں کے جس کونے اور خطے میں آپ موجود ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، خالق دو جہاں آپ سب کو آباد و شاد رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ مبارک کی 15 شعبان المعظم کے اعمال کے بعد کافی سارے اعمال تھے، تو آئیے آج سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کے 16ویں شب کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے، کتنی رکعت ہے نماز کی اور کیا طریقہ ہے، کیا فضیلت ہے، کیا شرف ہے، اور 16 ماہ شعبان المعظم کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، نبی جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، پوری کائنات عالم کے لیے محسن بن کر آئے، یقیناً اللہ کے برگزیدہ، اللہ کی بہترین مخلوق، اللہ کا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ عَشَرَ من شعبان ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة و15 مرة قل هو الله أحد۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو کنیز خدا، جو عبد خدا 16 شعبان المعظم کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، اے اللہ کی کریم نبی، اے رحمت للعالمین نبی، کیا طریقہ ہے اس نماز کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، یہ آپ مومنین کے سامنے ہے، اس سورہ کی تلاوت فرمائے 1 مرتبہ، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت فرمائے، اور یہ سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن پاک کو کھول کر بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 15 مرتبہ جو ہے سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں۔ 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہ شعبان المعظم کے 16ویں رات کی قربتاً الی اللہ۔ الحمد کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ اور 15 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ احد، اس پوری سورہ مبارکہ کو، اخلاص کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی۔ قنوت میں جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اے نبی کریم رحمت للعالمین، اے زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے بابا، اے حسنین شریفین کے نانا، ان 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے؟ تو سامعین عزیز، میری بہنیں، میرے بھائی، وہ کریم نبی ارشاد فرما رہے ہیں اس نماز کی فضیلت کے بارے میں کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِي مَنْ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ أَعْطَيْتُهُ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُكَ عَلَى نُبُوَّتِكَ وَبَنَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ 1000 قصر۔ خدا کی قسم دل باغ باغ ہو رہا ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہوئے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے، بتحقیق اللہ تعالی نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جو شخص، جو کنیز خدا، جو عبد خدا، جو میری بندی ان 2 رکعت نماز کو پڑھے گا تو میں اسے وہ عطا کروں گا جو آپ کی نبوت پر آپ کو عطا کیا ہے۔ یعنی نبوت پر کتنا ثواب ہوتا ہے، کتنا اجر ہوتا ہے، کیا مقام ہوتا ہے، وہی اعطیتہ مثل ما اعطیتک، میں اسے وہی عطا کروں گا جس کی مثل آپ کو عطا کیا تھا، علی نبوتک، آپ کی نبوت پر۔ سبحان اللہ۔ وَبَنَى لَهُ، اس کنیز کے لیے، میری اس عبدی کے لیے، میرے اس عبد کے لیے میں بناؤں گا، فی الجنت، جنت میں، کیا
مالک کیا بنائے گا اپنے کنیز کے لیے، اپنے بندے کے لیے؟ الف قصر، 1000 قصر، مکان. تو قصر بنائے گا اللہ جنت میں 1000 اسے عطا کرے گا جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا. تو یا رسول اللہ 16 شعبان المعظم کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ صَامَ 16 يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ اطفى اللہ عنہ 70 بحرا من النیران. یا اللہ، اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام مومنین کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آتش جہنم سے محفوظ رکھے. فرما رہے ہیں کہ جو شخص 16 کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالی اس سے 70 سمندر آگ کے اس سے جو ہے بجھا کے رکھے گا. 70 بحرا من نیران، نیران کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی کے 70 جو ہے بحر یعنی دریا سمندر جو ہے اس سے بجھا کر رکھے گا، اس سے اس کو بچائے رکھے گا. تو دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں اور اب تمام مومنین کو صحیح معنوں میں ماہ شعبان کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے اور نئے آنے والے احباب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزا اور ثواب کثیر عطا فرمائے.